ایک زمانے میں دنیا کے لوگ اللہ کو بھول چکے تھے اور بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ وہ سچائی سے دور اور غرور میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت نوح کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں۔ حضرت نوح نرم دل، صبر والے اور حکمت والے نبی تھے۔ وہ اپنی قوم کو بار بار سمجھاتے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ظلم چھوڑ دو، سچ بولو اور اچھے کام کرو۔ مگر اکثر لوگ ان کی باتوں کو مذاق سمجھتے اور کہتے کہ تم ہمارے جیسے انسان ہو، ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ حضرت نوح نے دن اور رات کھلے اور چھپے انداز میں اپنی قوم کو دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ پر ایمان لاؤ تو تم پر رحمت نازل ہوگی اور تمہاری زندگی بہتر ہو جائے گی۔ لیکن قوم کے سردار اور طاقتور لوگ ایمان لانے سے انکار کرتے رہے۔ وہ کمزور لوگوں کو بھی روکتے اور کہتے کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو ہماری شان ختم ہو جائے گی۔ حضرت نوح کو ان کی ضد اور نافرمانی پر بہت دکھ ہوتا، مگر وہ کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ کئی سال گزر گئے اور بہت کم لوگ ایمان لائے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ ایک بڑی کشتی تیار کرو، کیونکہ جلد ایک عظیم طوفان آنے والا ہے۔ حضرت نوح نے اللہ کے حکم پر عمل شروع کر دیا۔ انہوں نے لکڑی جمع کی اور خشکی پر کشتی بنانا شروع کر دی۔ جب لوگ انہیں کشتی بناتے دیکھتے تو ہنستے اور کہتے کہ یہاں تو سمندر بھی نہیں، پھر کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ حضرت نوح سکون سے جواب دیتے کہ تم ابھی مذاق کر رہے ہو، مگر جلد حقیقت سامنے آ جائے گی۔ وقت گزرتا گیا اور کشتی مکمل ہو گئی۔ پھر اللہ کا حکم آیا کہ ہر جانور کے ایک ایک جوڑے کو کشتی میں سوار کرو اور ایمان والے لوگوں کو بھی کشتی میں لے آؤ۔ حضرت نوح نے اللہ کے حکم کے مطابق سب کو کشتی میں سوار کیا۔ اسی دوران آسمان پر بادل چھا گئے اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ زمین سے بھی پانی ابلنے لگا اور ہر طرف پانی ہی پانی پھیل گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے طوفان اتنا شدید ہو گیا کہ پہاڑ بھی پانی میں چھپنے لگے۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو ایمان نہیں لایا تھا۔ انہوں نے محبت سے پکارا کہ بیٹا کشتی میں آ جاؤ تاکہ بچ جاؤ، لیکن اس نے غرور سے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے کہا کہ آج اللہ کے حکم کے سوا کوئی چیز کسی کو نہیں بچا سکتی، مگر اس نے بات نہ مانی اور تھوڑی ہی دیر میں طوفان کی موجوں میں غائب ہو گیا۔ کشتی اللہ کے حکم سے موجوں کے درمیان چلتی رہی۔ حضرت نوح اور ایمان والے لوگ دل میں خوف بھی رکھتے تھے اور اللہ پر کامل بھروسہ بھی۔ کئی دن اور راتیں گزر گئیں۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا کہ بارش روک دو اور زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی جذب کر لو۔ آہستہ آہستہ پانی کم ہونے لگا اور کشتی ایک بلند پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ جب طوفان ختم ہوا تو حضرت نوح اور ایمان والے لوگ کشتی سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں بچا لیا۔ دنیا میں ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو پھر نصیحت کی کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اچھے اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ لوگ سمجھ گئے کہ غرور اور ضد انسان کو تباہ کر دیتی ہے، جبکہ ایمان اور صبر انسان کو کامیابی عطا کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حق بات کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، چاہے لوگ مذاق ہی کیوں نہ کریں۔ اللہ پر یقین رکھنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اگر انسان صبر کرے اور اللہ کے حکم پر عمل کرے تو مشکل سے مشکل وقت بھی آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت نوح کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان، صبر اور سچائی ہی اصل کامیابی ہیں، اور یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ بچوں کے لیے اس کہانی میں بہت سے سبق چھپے ہوئے ہیں۔ جب کوئی بچہ سچ بولتا ہے تو وہ حضرت نوح کی سنت پر عمل کرتا ہے، اور جب وہ جھوٹ سے بچتا ہے تو وہ ایمان کی روشنی کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے۔ اگر کوئی دوست غلط کام کی دعوت دے تو ہمیں نرمی سے انکار کرنا چاہیے اور صحیح راستے پر قائم رہنا چاہیے۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو کبھی بد دعا نہیں دی، بلکہ ہمیشہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہے، کیونکہ ایک نبی کا دل اپنی قوم کے لیے رحم اور محبت سے بھرا ہوتا ہے۔ آج بھی اگر ہم اپنے گھروں، اسکولوں اور معاشروں میں اچھے اخلاق کو اپنائیں تو ہماری زندگی میں سکون پیدا ہو سکتا ہے۔
والدین کی بات ماننا، اساتذہ کا احترام کرنا، کمزوروں کی مدد کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا وہ اعمال ہیں جو ہمیں مضبوط اور کامیاب بناتے ہیں۔ حضرت نوح کی کشتی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ایمان ایک مضبوط کشتی کی طرح ہے جو انسان کو مشکلات کے سمندر سے نکال کر سلامتی کے ساحل تک پہنچا دیتا ہے۔ جب دل میں ایمان کی روشنی ہوتی ہے تو خوف کم ہو جاتا ہے اور امید بڑھ جاتی ہے، اور یہی امید انسان کو آگے بڑھنے کی طاقت دیتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ اللہ کو یاد کریں، دعا کریں اور اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں۔ اگر ہم صبر، شکر اور سچائی کو اپنی عادت بنا لیں تو ہماری زندگی روشن ہو سکتی ہے اور ہمارا دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہی حضرت نوح کی کہانی کا اصل پیغام ہے۔ جو بچے اس پیغام کو سمجھ لیتے ہیں وہ بڑے ہو کر بہتر انسان بنتے ہیں اور معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔